اس ویڈیو کو میں نے بھی جب پہلی مرتبہ اس کو دیکھا تو کلیجہ منہ کو آ گیا۔ واقعی انسان کی یہ کنڈیشن بن جاتی ہے۔ جب انسان صحیح سلامت ہوتا ہے تو اس وقت انسان کو قدر نہیں ہوتی، مسجدیں یاد نہیں آتی، مسجدوں میں سجدے کرنا میسر نہیں ہو پاتے، مگر جب وینٹیلیٹر پر پہنچتا ہے اور جب ہاسپیٹل میں پہنچ جاتا اور جب تنگیاں، پریشانیاں، ڈاکٹروں کے دھکے جب ان کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو اس وقت اللہ بھی یاد آتا ہے، نمازیں بھی یاد آتی ہیں۔ اور ہم نے دیکھا ہے، بارہا ہمارا بھی جانا ہوتا ہے، جو عزیز و اقارب جاتے ہیں تو ان کی عیادت کے لیے جاتے ہیں، تو کتنے لوگوں کو ہم نے دیکھا کہ جو اس طرح کی باتیں کرتے نظر آتے ہیں کہ حضرت دعا کرنا، بس اب جب صحیح ہو گئے تو انشاءاللہ اب تو بس پھر صحیح ہونے کے بعد مسجد ہوگی اور پھر ہم ہوں گے۔ مگر بڑا غافل ہے انسان، جیسے ہی وہ صحیح سلامت اگر واپس آ بھی جاتا تو یہ رنگ 10-15 دن تو چڑھتا نظر آتا ہے، اور اس کے بعد میں پھر اسی رنگ رنگیلیوں کی دنیا میں انسان اپنے آپ کو غافل بنا کر کے زندگی بسر کرنے پر مجبور کرتا نظر آتا۔ انسان کو سوچنا چاہیے۔ آقا ایک موقع پر ارشاد فرماتے ہیں کہ 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو۔ ان 5 چیزوں میں ایک وقت بھی ہے کہ آپ آج جو فرصت کے لمحات ہیں ان کو آپ غنیمت جانو، کہیں ایسا نہ ہو کل بزی ہو جائیں اور پھر عبادت کا موقع ہی نہ ملے۔ یہ جوانی ہے، آج عبادت کرنے کا انسان کے پاس بھرپور موقع ہے، اٹا کٹا ہے، اچھے سے سجدے کر سکتا، رکوع کر سکتا ہے، تو بڑھاپے کے آنے سے پہلے اس جوانی کی بھی قدر کر لو، ورنہ بڑھاپے میں تو انسان پھر یوں ہی کہتا نظر آتا کہ ادھر کایا میں درد ہے تو ادھر جسم میں درد ہے، تو ٹانگوں سے نہیں اٹھا جا رہا تو سر میں درد ہے۔ اس طرح کی پھر بیماریاں جب گھیرتی ہیں، پھر چاہتا ہے انسان کہ مجھے وہ عبادت کرنا میسر ہو، لیکن پھر وقت گزر چکا ہوتا۔ اسی طریقے سے آقا نے چند چیزوں کے بارے میں فرمایا، میرا جو فوکس ہے اس وقت اس پر ہے کہ آج جوانی ہے آپ کے پاس میں، بڑھاپے سے پہلے اس کو آپ غنیمت جانو، آج اس کی قدر کر لو۔ کسی شاعر نے کیا ہی خوب کہا ہے کہ کر جوانی میں عبادت کاہلی اچھی نہیں، کر جوانی میں عبادت کاہلی اچھی نہیں، جب بڑھاپا آ گیا کچھ بات بن پڑتی نہیں۔ اور کسی شاعر نے اس سے بڑھ کر کے بھی کہا کہ ہے بڑھاپا بھی غنیمت، ہے بڑھاپا بھی غنیمت جب جوانی جا چکی، اور یہ بڑھاپا بھی نہ ہوگا موت جس دم آ گئی۔ اس لیے انسان آج بڑھاپے پر ہی پہنچ گیا۔ کتنے تو ایسے بزرگ ہوتے ہیں جو بوڑھے ہو جاتے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی مسجدوں کی طرف رخ نہیں ہوتے، ان کے ہوٹلوں پر تو اپنے اس وقت میں دم چھلے اڑاتے نظر آتے ہیں، مگر ان کو مسجدیں پھر بھی میسر نہیں ہوتی۔ اس لیے یاد رکھیے، اعلیٰ حضرت بیان فرماتے ہیں، اترتے چاند ڈھلتی چاندنی جو ہو سکے کر لے، اترتے چاند ڈھلتی چاندنی جو ہو سکے کر لے، اندھیرا پاک آتا ہے یہ 2 دن کی اجالی ہے، اور اندھیرا گھر اکیلی جان دم گھٹتا دل اکتا تھا، خدا کو یاد کر پیارے وہ ساعت وہ وقت آنے والا ہے، وہ ساعت آنے والی ہے۔ اس لیے وہ وقت بڑا قریب ہے، ہمیں اپنے اس وقت کو آنے سے پہلے جو آپ یہ دیکھ رہے ہیں، آج قربان جائیے، میں سلام کرتا ہوں اس نوجوان کو کہ جو الحمدللہ یہ بستر پر ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کس طریقے سے نلکیاں پڑی ہوئی ہیں، مگر اس کے باوجود بھی نمازوں کا پابند ہے۔ میں پیغام دینا چاہتا ہوں ان نوجوانوں کو کہ جو آج ہٹے کٹے ہیں اور اپنی موج مستیوں میں زندگی گزار رہے ہیں، مسجدیں ویران پڑی ہوئی ہیں، آ جاؤ ادھر، ورنہ تو آپ یہ نہ سوچیں، اس غلط فہمی کے شکار نہ رہیں کہ جب بڈھے ہوں گے تبھی ہمیں موت آئے گی۔ نہیں ہے ایسا، بلکہ وہاں سے آنے کی ترتیب ہے لیکن جانے کی ترتیب نہیں ہے۔ دنیا کا دستور تو یہی ہے کہ جب آتے ہیں تو پہلے ہمارے دادا آئے، دادا کی پھر اولاد کیا ہوئے، ہمارے والد، پھر ان کی اولاد ہم ہوئے ہیں، لیکن جانے کی ترتیب نہیں ہے۔ جانے میں یہ ہو سکتا اور ہوتا ہے، ہو رہا ہے کہ کیا ہے، ایک دادا اپنے پوتے کے جنازے کو کاندھا دیتا نظر آتا ہے۔ اس لیے یہ وقت نہ آئے، اس لیے ہمیں سوچنا چاہیے، ابھی ان لمحات کی قدر کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سب کو نماز پڑھنے کا شوق و ذوق عطا فرمائے، ہم سب کی آخرت کو سنوارے، رب تبارک و تعالی مسجدوں کو آباد فرمائے، ہماری ماں بہنوں کو بھی گھروں میں رہ کر کے نمازوں کی پابندیاں کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔